ادھر مہرو جان چکی تھی کہ اب اس کی موت یقینی ہے۔ نوکر کی کھٹیا میں قدم رکھ کر اس نے جو فاحش غلطی کی تھی اس کی سزا اس سے ملنی تھی۔ دیور نے اس پر بدکاری کا الزام لگا ہی دینا تھا، کیونکہ اس گھرانے کی عورتیں منہ اندھیرے یوں ہی گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی تھیں۔ یہ بات بہو کو اچھی طرح معلوم تھی۔ سنگین خان کے پاس بھابھی کو بلیک میل کرنے کا پورا جواز تو موجود تھا ہی۔ شکنجہ خان یقین کرے یا نہ کرے، یہ داستان اس کے گوش گزارنا ہونی ہی تھی، مگر وہ بھی کیوں یقین نہ کرتا؟ بخت کوئی بوڑھا کھوسٹ شخص نہ تھا، بھرپور تن و من خوش شکل نوجوان تھا۔ الزام لگنے پر مہرو کے لیے اس الزام کی صفائی ممکن نہ تھی۔ اب جان بچانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ کسی طور علاقے کے سردار کے گھر جا کر پناہ لے لے۔ جوان اس کے قبیلے کا سرخیل تھا، مگر وہ بڑے خاندان کے قلعے کا راستہ بھی نہ جانتی تھی۔ وہ اپنے گھر سے فرار ہو کر رہبر خان کی پناہ میں پہنچ جاتی تو اس کی جان بچ سکتی تھی۔ مہرو کی بات تو کسی نے بھی نہیں سنی، مگر سنگین کے بیان کے بعد وہ تمام گھر والوں کی نظروں میں حقیر ہو گئی۔ ساس نندوں نے جھڑکا اور سسر نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا، جبکہ دیور اس کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ اب انتظار تھا تو شکنجہ خان کا، جو ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ جان کسے پیاری نہیں ہوتی؟ مہرو تو پھر 16 سالہ کی الہل لڑکی تھی، جو یوں بے موت مرنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر شوہر کی خائن قرار پا جاتی تو رواج کے مطابق اس کو پناہ نہیں دے سکتے تھے میکے والے بھی، اور سسرال میں تو بس چند سانسوں کی مہلت تھی۔ آدھی رات کو جب سب گھر والے سو رہے تھے، اس کی سب سے چھوٹی نند کو جانے کیسے اس پر رحم آ گیا، کیونکہ ماں تذکرہ کر چکی تھی کہ مہرو کے ٹرنک سے رقم غائب ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ رقم غائب کرنا والا بھی سنگین ہی ہو سکتا تھا، جو بھابھی کی بدکاری کا گواہ بننے جا رہا تھا۔ اس لڑکی نے رات کو ماں کے پلو سے چابی کھولی اور کمرے کا تالا کھول کر مہرو سے کہا، اگر بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ، صبح تک لالا آ گیا تو پھر تم کو مرنا ہی ہوگا۔ مہرو بولی، اگر ان لوگوں نے قسم اٹھوائی تو میرے کمرے کا تالا کس نے کھولا؟ تو تم کیا کرو گی؟ تیری جان بچانے کو میں جھوٹی قسم اٹھانے کا گناہ اپنے سر لے لوں گی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تو بے گناہ ہے۔ یہ سب سنگین کی چال ہے، وہ اپنی چوری کھلنے سے ڈرتا ہے۔ مہرو نے نند کے ہاتھ چوم لیے، تب وہ بولی، تم دروازے سے نہیں نکلنا، تم طاق سے کسی طور نکلو اور میں اپنے قدموں کے نشان مٹاتی ہوں۔ یہ طاق ایک چھوٹی کھڑکی تھی جس کو باہر سے زنجیر ڈال دی گئی تھی۔ نان نے زنجیر کو کھول دیا اور مہرو کی باہر نکلنے میں مدد کی۔ دروازے کو نان نے دوبارہ تالا لگا دیا۔ کچے فرش سے اپنے قدموں کے نشان بھی اس نے مٹا دیے اور آ کر اپنے بستر پر دراز ہو گئی۔ مہرو کے 2 دیور شکنجہ کو لیے بستی چلے گئے تھے اور تیسرا گہری نیند سو رہا تھا۔ سسر نے کچھ کھٹکا سنا مگر خاموش پڑا رہا۔ مہرو نے گھر سے باہر آتے ہی کھونٹے سے بندھا خچر کھولا اور اس پر سوار ہو کر کسی انجانے راستے پر چل پڑی۔ وہ راستہ جو اسے گھر سے دور، بہت دور لے کر جانے والا تھا۔ کافی آگے جا کر اس نے خچر کو واپس گھر جانے والے راستے پر ہانک دیا اور خود پیدل چلنے لگی۔ تمام رات وہ کہیں بھی رکے بغیر چلتی رہی، آڑے ترچھے راستوں کو پھلانگتی۔ ایک رات اور ایک دن کے سفر کے بعد تھکن اس پر اتنی غالب آ گئی تھی کہ وہ گر گئی۔ سامنے کسی بستی کی روشنیاں نظر آ رہی تھی، رات سر پر تھی۔ تعاقب کا خوف اور موت کا یقین تھا، پھر بھی سانس کی ڈوری کو مضبوطی سے تھامے وہ اپنے خدا سے مدد مانگ رہی تھی۔ قریب ہی ایک بارش بزرگ گزرا۔ اس نے لڑکی کو سڑک کنارے گرا ہوا پایا تو گری ہوئی مجبور کو سہارا دے کر اٹھایا اور احوال دریافت کیا۔
مہرو نے اپنی مصیبت اس عمر رسیدہ شخص کو بتا دی۔ وہ بولا، آؤ میرے ساتھ چلو، یہاں کوئی رہبر نامی سردار نہیں ہوتا، تم کسی اور طرف نکل آئی ہو۔ وہ شخص اسے اپنی بستی کے سب سے معزز آدمی سید روشن شاہ کے پاس لے آیا۔ یہ شخص نیک، رحم دل اور سچا انسان تھا۔ جب مہرو نے رو رہ کر اس کو اپنی داستان سنائی تو اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم اب میری پناہ میں ہو اور آج سے میری مہمان ہو۔ جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے تمہارا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا۔ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے اس کا تو بعد میں پتہ چل جائے گا۔ تم بے خوف ہو کر میرے گھر میں رہو اور ہر فکر سے آزاد ہو جاؤ۔ جب مہرو کے فرار کا علم اس کے ساس سسر اور دیور کو ہوا تو انہوں نے منادی کرا دی کہ مہرو پر بدکاری کا الزام تھا، سو اس سے قبل کہ اس کا شوہر آتا اور وہ خائن ثابت ہوتی وہ پہلے ہی بھاگ نکلی ہے، سو اب اس کا قتل قبیلے کے ہر فرد پر واجب ہو گیا ہے۔ وہ جس کو بھی کہیں مل جائے اسے ہلاک کر ڈالے۔ یہ اعلان سنتے ہی بستی کے چند جوشیلے نوجوان غیرت کی آگ میں جل اٹھے۔ تبھی شکنجہ خان بھی بھائیوں کے ہمراہ بستی آ پہنچا۔ یہ نوجوان اس کے ہمراہ اسلحے سے لیس ہو کر مہرو کی تلاش میں نکلے۔ کچھ دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد پوچھتے پاچھتے بالآخر وہ سید صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے سید صاحب سے کہا کہ مہرو ہماری مجرمہ ہے، لہٰذا اس کو ہمارے حوالے کر دو کہ ہم اس کو اپنے قبیلے کی ریت رواج کے مطابق سزا دے سکیں۔ سید صاحب نے ان کو بہت سمجھایا اور احکام خداوندی بھی سنائے، مگر وہ کسی طرح قائل نہ ہوئے۔ آخر اعلان جنگ ہو گیا اور دونوں طرف کے مرد کام آ گئے۔ سید صاحب کے 2 ملازم اور 3 نوجوان بیٹے اس معرکے میں مارے گئے، مگر اس شیر دل آدمی نے مہرو سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور اس کو قاتلوں کے حوالے نہ کیا۔ بالآخر رہبر خان کو خبر ہو گئی۔ سردار نے مداخلت کی اور مشتعل افراد خچروں پر اپنی لاشیں اٹھا کر چلے گئے۔ جب مہرو کو پتہ چلا کہ اس کی حفاظت کا وعدہ نبھانے کی خاطر سید صاحب کے 3 جوان لڑکے مارے گئے ہیں تو وہ غم سے نڈھال ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اس کو ابھی اور اسی وقت سید صاحب کے گھر سے چلے جانا چاہیے، ورنہ وہ لوگ اس کو حاصل کرنے دوبارہ آئیں گے، اور سید صاحب سے اس قدر شرمندہ تھی کہ ان کو اپنا منہ دکھانے کا حوصلہ بھی نہ تھا کہ اس کی وجہ سے اس پر اتنی بڑی قیامت ٹوٹی تھی۔ وہ اسی وقت گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کھڑی ہوئی۔ گھر میں کہرام مچا ہوا تھا، کسی کو اس کے چلے جانے کا ہوش نہ تھا۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، شام سر پر تھی جب وہ سید روشن صاحب کے گھر سے نکلی تھی۔ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ کدھر کو رخ کرے۔ دنیا اس پر تنگ ہو چکی تھی اور زندہ رہنے کے تمام راستے مسدود ہو گئے تھے۔ موت کی پرچھائی کے خوف سے تو مر جانا ہی بہتر تھا۔ وہ نہر کے کنارے پہنچی اور اس میں کود کر جان دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تبھی اس کی نظر ایک شخص پر پڑی۔ وہ نہر کے کنارے سجدہ ریز تھا۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو مہرو کو دیکھا کہ وہ ندی میں کود جانے کو پر تول رہی ہے۔ تبھی وہ جلدی سے اس کے پاس پہنچا اور بولا، بیٹی، خودکشی حرام ہے، یہ فعل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مہرو رونے لگی، بولی، سید صاحب میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ آپ کے جوان بیٹوں کی موت کا سبب بنی، تبھی یہاں آئی ہوں، مجھے مر جانے دیجیے۔ سید صاحب نے جواب دیا، مہرو بیٹی، موت تو ہر کسی کو آنی ہے، مگر شہادت کسی کسی کو ملتی ہے۔ میرے بیٹوں نے کسی بے گناہ کی زندگی بچانے کی خاطر موت کو گلے لگایا ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے، تو انہوں نے شہادت پائی ہے۔
شکر ہے اس رب کا۔ کال پر جان دینا بچے مسلمان کا شیوا ہوتا ہے۔ وہ سمجھا بجھا کر مہرو کو گھر لے آئے اور اس مظلوم لڑکی کی شادی اپنے علاقے کے جوان زمیندار سے کر دی، اور مہرو شادی کے بعد بہت خوش رہنے لگی۔ اس کو اللہ نے ایک جان سا بیٹا بھی دیا۔ وہ پھر سے جی اٹھی اور زندگی بہت آسان ہو گئی۔ اس کا شوہر اس کو دیکھ کر جیتا تھا۔ مہر النساء نے خدا کا شکر ادا کیا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر دیور چوری نہ کرتا اور وہ یہاں تک نہ پہنچتی تو یہ سب کیسے ممکن ہوتا؟ تو اس لیے اللہ کی ہر آزمائش میں بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ اس لیے خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اچھے کی امید رکھتے ہوئے اپنی آخری سانس تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خدا ضرور ساتھ دیتا ہے اچھے انسان کا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔